لك الحمد يا الله وبك نستعين يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ناظرین کرام، حاضرین مجلس، آج کا پروگرام درس قرآن کے حوالے سے ہے. درس قرآن کی مشہور و معروف سورۃ کریمہ سورہ حجرات کے حوالے سے ہم کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، سب سے پہلے ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ یہ وہ سورۃ کریمہ ہے جو کہ اکثر علماء کا اتفاق ہے اور تمام علماء کا سمجھیے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ کریمہ مدنی ہے اور اس میں ایک رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس سورہ کریمہ میں یہ اس حوالے سے تفصیلی طور پہ بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کریمہ میں کہ آپ کیسے ایک معاشرے کو کریٹ کر سکتے ہیں، کیسے معاشرے کو بنا سکتے ہیں. اس کی پوری تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا. سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں. اگر آپ اچھا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم مٹ جائے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کریں. آپ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کی وحدانیت کی تصدیق کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے درمیان آپ کی طرف مبعوث فرمایا اپنے رسول بنا کر کے، آپ اس کا اقرار کریں، اس کی رسالت کا اقرار کریں، اس کی رسالت کی تصدیق کریں. پھر اس کے بعد آپ کے جانب جو رسول آیا ہے، جو رسول بن کر کے اور جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جانب مبعوث فرمایا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ جانیں، اس کی عزت و عظمت کے حوالے سے کچھ جانیں. معزز ناظرین، اسی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چند آیت میں ارشاد فرماتا ہے. سب سے پہلے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ رب العزت پر، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، اس کی ربوبیت کی تصدیق کریں. پھر اس کے بعد اس کے رسول کو مانیں، اس کے رسول کی رسالت کی تصدیق کریں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پر فرمایا کہ وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی کہ آپ جب رسول کی رسالت کی تصدیق کر چکے ہیں
رسول کے اور اپنے رب کے ربانیت اقرار کر چکے ہیں تو آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو عطا کیا ہے اسے لے لیں اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں. پھر اس کے بعد جس کو عطا کر دیا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, جتنا پہ عطا کیا گیا ہے اتنا ہی پہ ٹھہر جائیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے فَإِن جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, یعنی جب آپ کے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی شخص آپ کے بارگاہ میں آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ وہ خبر کیسی ہے, کس درجے کی ہے, وہ صحیح ہے بھی یا نہیں, اس کی حقیقت سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں آپ تحقیق کریں, اس کے بارے میں آپ چھان بین کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں, کسی کو آپس میں قتل و غارت ہوتے ہوئے دیکھیں, اگر آپ کسی کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے درمیان دوسرے شخص پر لازم ہے, دوسرے مسلمان پر فرض ہے, دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ جو اس کے سامنے جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں, جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, ان دونوں فریق کے درمیان وہ صلح کرائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنین جتنے بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہیں اور اس کے بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں, تو تمام کے تمام لوگ, تمام انسان, تمام لوگ, تمام مومنین بھائی بھائی ہیں, آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں نہ بیان کرو, تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم غیبت بیان کرتے ہو تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کے مردار گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تو یقینی طور پر کوئی پسند نہیں کر سکتا. تو آج اسی سورہ کریمہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. آئیے ہم بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یعنی اے ایمان والو, اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو, اے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والو, جان لو اگر تم نے ایمان لا دیا ہے, تم نے رسول کی رسالت کی تصدیق کر چکی ہے, تو اس بات کو یاد رکھو وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. یعنی تم جس رسول کی رسالت کی تصدیق کر چکے ہو, جس رب کی ربانیت کے ہونے کا اقرار کر چکے ہو, تو تم ان کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بے شک تم اللہ رب اس میں بڑھنے سے اللہ رب العزت سے خوف کھاتے رہنا, تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, تم آگے بڑھنے کی جو ان سے پہل کرنے کی کوشش نہ کرنا. اس بارے میں متعدد روایات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے وہ کچھ لوگ تھے جو کہ رمضان کے مہینوں میں رمضان شروع ہونے سے قبل روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. تو ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی, ان لوگوں کے حق میں یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ بعض صحابی جو تھے قربانی کے دن میں اپنے جانور کو نماز سے پہلے, نماز سے قبل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے قبل انہوں نے قربانی کر دی, تو ان کی قربانی کو مردود قرار دے دیا گیا اور کہا گیا وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی پہل نہ کریں, آپ اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کریں, آپ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ لے جائیں کہ اللہ تبارک میں سبقت کرنے میں اللہ رب العزت رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے خوف کریں, اللہ سے خوف کھائیں, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو ان اللہ سمیع علیم, یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر پل کو خبر رکھنے والا ہے اور ہر پل جو بھی تم باتیں کر رہے ہو اس بات کو جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم.
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. یعنی اے ایمان والو، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو پیچھے ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو تم آگے اللہ رب العزت کے، اللہ اور اس کے رسول کی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یہاں پہ ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں، پیچھے والی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں، کہ آگے اور پیچھے کا مقام ہوا کرتا ہے. آگے اور پیچھے ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی زمانہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کوئی زمانہ ہے نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی زمان ہے نہ کوئی مکان ہے. وہ تمام زمان اور مکان سے خالی ہے، تمام زمان اور مکان سے بری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ سے پہل نہ کرو، اللہ رب العزت پر سبقت نہ لے جاؤ. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پامالی مت کرو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہ لے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو جاننے والا ہے اور تمام باتوں کو سننے والا ہے. تو اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخی کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز کی سبقت کرتے ہیں، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ہم سبقت کرتے ہیں. اس بات کو واضح کر دیا کہ جو شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ان کی پامالی کرتا ہے، تو وہ شخص بھی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سبقت نہ کرو، آگے نہ بڑھو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اے اللہ کی وحدانیت اقرار کرنے والو، اے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر کے اپنی آوازوں کو نہ نکالو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم ان سے ایسی باتیں نہ کہو زور سے جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو. تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے باتیں کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے رہو گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز کی بلندی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے آواز کی بلندی کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس بات میں بھی، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تاکید کرتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو اس طریقے سے جائیں کہ آپ کی آواز پست رہے، آپ کی آواز بلند رہے. پھر اللہ تبارک اس آیت کے تحت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اس دور میں اگر قبر کے پاس بھی جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے انور کے پاس بھی جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ اپنی زبانوں کو پست رکھیں، بلند کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ اگر آپ بلند کرتے ہیں تو یقینی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں، آپ کی زندگی کے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص ان لوگوں کے بارے میں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو لوگ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یعنی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اللہ رب العزت کے خوف کھانے کے لیے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے تقویٰ کے لیے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اجر عظیم ہے، جن کے لیے کار ثواب ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی خدمت میں اپنی آواز کو بلند نہ کریں، اور جو شخص بلند نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم اجر ہے۔ معزز ناظرین، ان آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اس میں بعض جو حضرات، بعض لوگ جو ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، جب آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں میں، تمام جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، تو ایسی صورت میں آپ زور سے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، تو گویا کہ آپ اس آیت کے زبر میں آ جاتے ہیں وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں، اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جگہ پہ حاضر اور ناظر ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یقینی طور پر اللہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، لیکن اس سے کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس جگہ چاہیں، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمینوں کو، تمام روئے زمین کو اکٹھا کر دیا ہے، اور میں نے اسے مشاہدہ کر لیا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ اور ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جہاں کو، تمام دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ دیا، اور میں دنیا کو اور اس میں جتنے بھی ہونے والے کام ہوا کرتے ہیں وہ تمام اعمال کو، تمام کام کو ہم دیکھتے ہیں۔ یقین طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناظر ہیں، حاضر ہیں، زندہ ہیں اپنے قبروں میں، اور انہیں اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے کہ وہ کہیں بھی چاہیں، جہاں چاہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اب بات آتی ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی، تو اس کا جواز بھی ملتا ہے حدیث پاک سے، جس طریقے سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود حمد و ثنا اور نعت نہیں پڑھا کرتے تھے، تو کیا وہ زور سے پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور جو لوگ آپ کو حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں، جو کمرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں، روم کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر عقل والے ہوتے ہیں، جو کہ نہ عقل ہوا کرتے ہیں، نہ اہل ہوا کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں، جب اپنے غرفہ میں، اپنے کمرے میں، اپنے حجرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو، تو آپ اس حجرے کے پیچھے سے آپ آواز نہ دیں جب تک کہ وہ نہ نکل جائے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر وہ صبر کر لیتے، اگر اس پہ ٹھہر جاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہاں تک کہ آپ نکل جاتے، آپ اپنے حجرے سے نکل جاتے، تو یہ ان کے لیے بھلائی ہوتی، ان کے لیے بھلائی، ان کے لیے اچھائی ہوا کرتی۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کسی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا بڑی شخصیت کے بارے میں جو نبی کے وارثین ہیں ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر وہ وارثین، نبی کے وارثین اگر کسی کام میں مشغول ہیں یا آرام فرما رہے ہوں، تو آپ
باہر سے یہ آواز نہ دے کہ میں آیا ہوں، میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد مایا وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ شخص، وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد مایا کہ اگر وہ صبر کر لیتے، اگر وہ ٹھہر جاتے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خروج کر دیتے، یعنی کہ نکل جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکلتے، تو ان کے لیے بھلائی ہوتی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی اے ایمان والو، یہ تمام آیتیں ایمان والوں سے متعلق ہیں. تمام آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول پر تقدم نہ کرو، تم اللہ اور اس کے رسول پہ فوقیت نہ لے جاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو پست رکھو نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لاتا ہے تو اس خبر کو یوں ہی نہ مان لو. فتبینوا، تم اس کی چھان بین کرو. اور تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کی وجہ سے کہیں وہ خبر جھوٹی ہو اور اس خبر کی وجہ سے کچھ احکام کر چکے ہو اور اس کیے ہوئے جو کام ہے، جو کیے ہوئے احکام ہے اس پر نادم ہو، تم اس پہ شرمندہ ہو. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی اس خبر کے چھان بین کر لو. اس آیت کریمہ کے مفسرین شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی جانب، ایک قبیلے کی جانب انہیں صدقہ وصولی کرنے کے لیے بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ جا رہے تھے. جب اس قبیلے کو آپ کے بارے میں خبر پہنچی کہ فلاں شخص حضرت ولید آ رہے ہیں ہماری جانب صدقہ لینے کے لیے، تو اس قبیلے کے سردار، اس قبیلے کے لوگ ان کی عزت و عظمت کی خاطر ان کی طرف چل پڑے. اور جب وہ حضرت ولید دیکھتے ہیں، جب ان کی نظر ان قبیلے والوں پر پڑتی ہے تو وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے لوٹ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبیلے پہنچ رہا تھا، قبیلے کے پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں، وہ لوگ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت خالد بن ولید کو کہ خالد بن ولید آپ جائیں اور اس کے چھان بین کریں، اس کے کیا معاملہ ہے، کیا واقعی یہ بات سچ ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانب، اس قبیلے کی جانب جاتے ہیں. قبیلے کی جانب جانے کے بعد جب اس کی چھان بین کرتے ہیں، اس کا پتہ لگاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روز زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کافر نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ مرتد نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ صدقہ اور فطرہ بھی ادا کر رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، اور نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں اور اذان بھی دے رہے ہیں. تو ایسے سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تم پر کوئی خبر لائے، کوئی فاسق اگر تمہارے پر خبر لائے، تمہیں بتائے، تو اس پہ تم چھان بین کرو تاکہ اس کی اصلیت تک پہنچو، اس کی حقیقت تک پہنچو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اصلیت اور حقیقت کے جانے بغیر تم کچھ ایسا کام کر بیٹھو کہ اس کام کرنے کی وجہ سے تم زندگی بھر شرمندگی اٹھاؤ اور تم شرمندگی کا سامنا کرو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو، تم یہ مان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مابین ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم جان لو کہ تمہارے درمیان، تمہارے مابین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تمام باتوں کو سننے لگے
تمام باتوں پر عمل کرنے لگے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہاری تمام باتوں کو سننے لگے، لعنتم، تو یقینی طور پر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم پریشانی کے عالم میں ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اس کی زینت بنا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بھر کر کے تمہارے لیے زینت بنا دی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی کہ تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے حوالے سے نفرت بھر دی ہے، اور پھر اس کے بعد فسق سے اجتناب کا حکم دے دیا ہے، اور والعصیان اور یہ نافرمانی سے پرہیزگاری کا حکم دیا ہے، کہ یعنی کہ ان تمام باتوں کو ناپسند کرو، ان باتوں کو پسند نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو ایمان سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے دلوں میں ایمان کو بسائے ہوئے ہیں اور کفر کو نفرت کرتے ہیں، نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، فسق کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور عصیان سے پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے راشدون ہیں، جو ہدایت پر ہیں، رشد و ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے فضلا من اللہ ونعمۃ، یعنی یہ تو اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ رب العزت کے احسان ہے، اور اسی کی نعمت ہے کہ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ یعنی معزز ناظرین، ان تمام باتوں سے، تمام آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے رب ہونے کے ربانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے لازمی صورت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانیں، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کریں، ان پر اگر ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، اگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان کے قبر پر بھی حاضر ہو تو ان کے درمیان ان کے بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھیں، اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، خواہ وہ قبر پر بھی حاضر ہوں، تو ہم اپنی آواز کو بلند نہ کریں بلکہ پست رکھیں، اور یقین جانیں کہ اگر جو شخص اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو شخص اپنی آواز کو پست رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ماحول کو کریٹ کرنا چاہتے ہو، تم ماحول اچھا بنانا چاہتے ہو، سوسائٹی اچھا بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے لازمی صورت یہ ہے کہ اگر تم ان پر کسی کی غیبت کر رہا ہے کوئی شخص، تو تم اس پر کان نہ دھرو بلکہ اس کے بارے میں چھان بین کرو کہ وہ شخص، اس شخص نے اس کے بارے میں، فلاں شخص نے کسی کے بارے میں، اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر پہنچا رہا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کر رہا تھا، تو آپ اسی باتوں پر رہ کر کے اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، بلکہ آپ اس کی تحقیق کریں کہ کہاں تک یہ بات درست ہے، کیا اس نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے ماحول میں جو گندگیاں پھیلتی ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اس کی صورت یہی ہے کہ ہم تحقیق کیے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر، ہم اس سے جس کے بارے میں اسے قائل کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں فلاں باتیں کہی ہے، تو اس سے ہم لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کی کوشش کریں، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کریں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔